امتی کو قبر میں دفن کر دیا گیا، چلا گیا۔ امتی سے 3 سوال ہوتے ہیں، نمبر 1 من ربوں کا، نمبر 2 من نبیوں کا، اور نمبر 3 ما دینوں کا۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، اور نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ اور یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین دین اسلام ہے۔ تو آواز کیا لگتی ہے اس کے لیے؟ نمبر 1 افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ لفظ سمجھنا، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے، جنت وہاں رہتی ہے، یہ میت جنت میں نہیں جاتی، جنت یہاں نہیں آتی۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ جنت کی طرف کا جو راستہ ہے، اس کے درمیان کا دروازہ، فرشتہ کہتا ہے وہ دروازہ کھول دو جو جنت کی طرف جانے والا ہے، وہ کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو وہاں سے اس قبر میں آتی ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے اس قبر میں آتی ہیں۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، اب سو جا تو پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اور اگر آدمی جواب نہیں دے سکا، من ربوں کا اگر جواب بھی نہیں آیا، من نبیوں کا جواب بھی نہیں آیا، اور ما دینوں کا اگر جواب بھی نہیں آیا، تو پھر حدیث مبارک میں ہے یہی انسان قبر میں ہوتا ہے، اس کو قبر میں اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں، افرشوا لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، میت یہاں پہ اور نار وہاں پہ، نہ میت نار میں جاتی ہے نہ نار قبر میں آتی ہے۔ وفتحوا لہ بابا الی النار، یہ جو درمیان کی کھڑکی ہے یہ کھول دی جاتی ہے، فیاتیہ من سمومہا، گرم ہوا اور ہوا گرم کے جھونکے اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن اس سونے والی جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ معلوم ہوا اگر نیک آدمی ہے تب بھی سلا دیا گیا، اور اگر یہ برا ہے تب بھی اس کو سلا دیا گیا۔ نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، جب نبی موت کے بعد قبر میں جائیں تو نہ ہی اللہ کے نبی کے سے سوال ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سوال و جواب کا تعلق امتی کے ساتھ ہے، سوال و جواب کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یہ اس کے بعد نم کہہ کے یہ امتی کو سلایا جاتا ہے، لیکن نبی کو نم کہہ کے قبر میں سلایا نہیں جاتا، بلکہ پیغمبر اور امتی کا معاملہ جدا ہے۔ نبی کے لیے الفاظ کون سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار کرسی پہ تھے اور اجازت لے کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے اور ایک ہاتھ حضور کے دائیں کندھے پہ اور ایک ہاتھ بائیں کندھے پہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقبل ما بین عینیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، اور صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و طبت میتا، اللہ کے نبی آپ دنیا میں تھے، آپ کا دنیا میں رہنا بھی مبارک تھا، اور آپ دنیا چھوڑ گئے، آپ کو دنیا کا چھوڑ جانا بھی آپ کا مبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیت ہے کہ جب کلمہ پڑھا اور حضور سے ملے تھے تو پہلی ملاقات میں حضور کی پیشانی کو چوما تھا، اور جب حضور کا انتقال ہوا اور رخصت کیا تو تب بھی صدیق نے حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ جب ملے تھے تب بھی بوسہ، اور جب موت کی وجہ سے جدا ہوئے تب بھی بوسہ، یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، آپ نے خواب دیکھی اور عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، جب وہ دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بنے گا، جب وفات پا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کے سامنے دنیا میں اس خواب کو بیان نہیں کیا، اپنی خواب کو چھپا کے رکھا، اور جب سیدنا صدیق اکبر مکہ میں اللہ کے نبی نے دعوی نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا
مد دلیل علامہ تدعی یا محمد، مد دلیل علامہ تدعی یا محمد، اے محمد جو آپ نے ابھی تو رسول کا انہیں اقرار نہیں کیا تھا نا، اس لیے یا محمد عرض کیا، مد دلیل علامہ تدعی یا محمد، اے محمد آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علامہ ادعی الرؤیا التی رأیتہ فی الشام، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھا، حضور سے معانقہ کیا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جب حضور دنیا سے جانے لگے تو پھر بھی صدیق نے پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اپنے بڑے کی پیشانی کو چومنا یہ بدعت نہیں بلکہ صدیق کی سنت ہے، بلکہ صدیق کی سنت ہے۔ اب اس سے ہاتھ کا بوسہ لینے پہ استدلال خود بخود کیا جا سکتا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ان باتوں کو بدعت کیسے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فہم عطا فرمائے اور اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبت حیم و طبت میتا۔ اب آگے صدیق اکبر کے لفظ سنیں رضی اللہ عنہ، عرض کیا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک موت اللہ نے آپ کو چکھا دی ہے، دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، خدا کی قسم دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ سوال یہ ہے یہ دوسری موت کون سی ہے جو سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ حضور اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا؟ ایک موت تو سمجھ آ رہی ہے، وہ دوسری موت کون سی ہے کہ جس کی نفی حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں؟ اب آپ کو دیکھیں نا، چلیں پہلے یہ سمجھ لیں پھر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں گا۔ دوسری موت کون سی ہے؟ جب آدمی قبر میں گیا تو فرشتے نے 3 سوال کیے اور تینوں کا جواب دیا تو نم کہہ کے سلا دیا، اور اگر تینوں کا جواب نہیں دیا تو پھر بھی اس کو سلا دیا۔ توجہ، اب بتاؤ جب آدمی پر موت آئی تو روح نکل گئی؟ بولو بھائی، جب موت آئی تو روح، اور جب قبر میں سوال و جواب ہوا تو روح کا اعادہ کرا دیا گیا۔ تعاد روحہ فی جسدہ، آپ الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، میت کی روح کا قبر میں لٹا دینا یہ ہمارا برحق عقیدہ ہے، حنفیت کا عقیدہ ہے اعادہ روح والا، اور صریح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاد روحہ الی جسدہ او کما قال، کہ میت کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو جب روح نکل گئی تو موت آ گئی، اور جب قبر میں روح کو لٹایا تو اب قبر میں حیات آ گئی۔ توجہ رکھنا، اب کیا آ گئی؟ حیات آ گئی۔ اس حیات کے ذریعے اس سے سوال بھی ہوئے اور میت نے سوال کا جواب بھی دیا۔ سوال و جواب کو فرشتہ کہتا ہے نم، اب اس کو سلا دیا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدمی سوئے اس پر نیند کا اطلاق ہے، اور یہ جو قبر میں نم کہا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے اگر قبر میں پڑے ہوئے آدمی کی آپ نے زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر دنیا میں اپنی نیند کو سمجھ لو، اگر یہاں کی نیند سمجھ آ گئی تو قبر کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہم بسمک، بولو اللہم بسمک۔ تو زندگی میں نیند تھی اور نیند کو موت کہہ دیا، اور قبر میں موت تھی تو موت کو نیند کہہ دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے اگر تمہیں زندگی کی نیند ذہن میں ہے تو پھر قبر کی موت سمجھنا آسان ہے، اگر یہ نیند سمجھ لے پھر قبر کی موت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں انسان کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ایسے نہیں جیسے جاگنے والے کی ہے، بلکہ وہ زندگی ایسی ہے جیسے سونے والے کی ہے۔ زندگی ایسی نہیں جیسے جاگنے والے کی ہے، وہ زندگی ایسی ہے جو سونے والے کی ہے۔ سونے والے کی زندگی کیا ہے؟ میں قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جب انسان پہ موت آئے اللہ تب بھی روح کو لے لیتے ہیں، اور جب آدمی پر نیند آئے اللہ تب بھی روح کو لے لیتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت
فی منامہا، موت کے وقت بھی نیند لیتے ہیں، اور جب آدمی کے اوپر موت آ جائے تب بھی روح کو لے لیتے ہیں، اور جب سو جائے تب بھی لے لیتے ہیں۔ آگے فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جب آدمی پر موت کا فیصلہ ہو تو روکے رکھتے ہیں، اور جب زندگی کا فیصلہ ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ جب نیند آئے تو روح کو روک لیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور بھئی یہ تو سمجھ آئی نا کہ جس طرح موت آئے تو روح کو لیتے ہیں، نیند آئے تو روح کو، فرق کیا ہے؟ جب آدمی پر موت آنی ہو تو پھر روکے رکھتے ہیں، واپس نہیں کرتے، اور جب زندگی دینی ہو تو پھر روح کو بھیج کے آدمی کو جگا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی، بوقت موت بھی روح نکلتی ہے اور بوقت نیند بھی روح نکلتی ہے۔ تو جب آدمی کے نیند کی حالت میں ہو تو آدمی کی روح اندر نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، یہ پھر بھی زندہ ہے۔ آپ بتائیں جب روح اس میں نہیں تو پھر زندہ کیوں کہتے ہیں؟